چلیے ایک روایت اور پیش کرتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کنت غلاما یافعا ارا غنما لعقبۃ بن ابی معیط، ابھی میں لڑکپن کی عمر میں تھا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کہ میری عمر ابھی بہت چھوٹی تھی، میں ابھی بہت چھوٹا تھا، میری عمر کوئی خاص نہیں ہوئی تھی، میں عقبہ ابن معیط کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول ابو بکر آئے، ساتھ میں آئے اور دودھ طلب کیا، اے ابن مسعود کچھ دودھ پلا دو، ہم بھوکے ہیں، کچھ کھانے کو دے دو۔ کہا کہا اللہ کے رسول میں تو اپنی بکریوں کے تعلق سے میں امانت دار ہوں، یہ بکریاں میرے پاس بطور امانت رکھی ہوئی ہیں، میں کسی کی امانت میں خیانت کر کے آپ کو دودھ نہیں پلا سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا ایسی بکری کا بچہ تمہارے پاس ہے جو ابھی نر سے جفت نہ ہوئی ہو؟ کہا باقاعدہ وہ لے کر کے آئے، آپ نے اس چھوٹی سی بکری کے بچے کو آپ نے چھوا، باندھا اور دودھ دونا شروع کر دیا، بکری نے بھی جی بھر کے دودھ دیا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے کہ میں حیران تھا، جو بکری ابھی نر سے بھی جفت نہ ہوئی ہو وہ اس قدر دودھ کیسے دے سکتی ہے؟ بہرحال اتنا دودھ دیا، اتنا دودھ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو پلایا، خود پیا۔ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود مجھے پلایا اور مجھے پلانے کے بعد میں نے اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے علمنی من هذه مجھے یہ دعا سکھا دیجئے تاکہ میں بھی یہ دعا پڑھ کر کے بکریوں سے دودھ میں نکال لیا کروں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انکا غلام معلم، تم اچھے ہو، تم سمجھدار ہو، تمہیں تو یہ دعا سیکھنی بھی چاہیے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میرے بھائیو اس کے بعد جب میں ایمان لے کر کے آیا، جب میں مسلمان ہو گیا، فَأَخَذْتُ مِنْ فِيهِ 70 سورة، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست میں نے 70 سورتیں سیکھی۔ کتنے؟ 70 سورتیں اللہ حفظ کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے سنتے اتنی بار آپ کرتے ہمارے سامنے کہ مجھے یاد ہو گئی ہیں۔ لا ینازعنی فیہا احد، میں نے 70 سورتیں اتنی پختگی کے ساتھ یاد کر لی ہے اور اس کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی ہے کہ لا ینازعنی فیہا احد، ان 70 سورتوں کے بارے میں کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی جتنی اچھی تفسیر تھی ان 70 سورتوں کی میں بتا سکتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا ہے۔ یعنی میں اچھی جانکاری 70 سورت سکتا ہوں۔ کس قدر شغف تھا قرآن تعلیم حاصل کرنے کا، کس قدر انہیں شوق تھا، کس قدر انہیں جذبہ تھا۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت میں اس قدر مہوو ہو جاتے تھے، اس قدر اپنے آپ کو گم کر لیتے تھے کہ دشمن تیر برساتے رہ جاتے تھے اور ادھر ہی قرآن میں مصروف رہتے تھے۔ تو میرے بھائیو قرآن ہی کی طاقت ہی جو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ کبھی قرآن اپنی زندگی میں لا کر تو دیکھیں۔